السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کمبل ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لے کر 2 درہم میں اس کو نیلام کیا اور 2 درہم اس کو دے کر کہا، 1 درہم کا غلہ خرید کر گھر میں ڈال دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان صاحب نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی اور فرمایا، جنگل سے لکڑی کاٹ کر بیچو اور 15 دن تک میں تم کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب 10 درہم کما لیے تو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، چند درہم کا کپڑا خریدا، چند کا کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ بھیک کا داغ قیامت کے دن لے کر آؤ۔ ابو داؤد ترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، یعنی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ آپ نے اسے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ نے یہ بات 2-3 بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں۔ اب آپ نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا، اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر اسے فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور آسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ نسائی۔ اب دیکھیے کہ جس شخص کے گھر کا اثاثہ ایک ٹاٹ اور پیالہ ہو، کیا اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ نے اسے کچھ دینے کے بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت و اہمیت بتائی، جس سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گیا۔ یہ تھا آپ کا انداز تربیت و تزکیہ نفس۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا؟
تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ نسائی۔ عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو اسے کہنے لگے آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے، پھر اسے درے سے پیٹا۔ احمد۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ 2 آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا۔ وہ خود کہتے ہیں آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچی کی، آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو۔ ابو داؤد۔ ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقے کا سوال کیا تو آپ نے اسے فرمایا صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالی نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا، بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات پر تقسیم کر دیا ہے۔ اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ابو داؤد۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم 7-8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو، اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔ پھر میں نے ان میں بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ انہیں پکڑا دیں۔ ابو داؤد۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، پھر ایک دفعہ مانگا تو آپ نے دیا، پھر فرمایا اے حکیم یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوش نما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے اس کو تو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ پھر آپ کا یہ حال رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں وظیفہ دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضرین سے کہنے لگے لوگو تم گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا حق جو غنائم کے مال میں اللہ نے دے رکھا ہے دیتا ہوں اور نہیں لیتا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس تھا کہ انہوں نے تاہین حیات سوال تو درکنار کسی سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی۔ بخاری۔ حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ کریں گے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قبیصہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے، جس کا وہ اہل نہ ہو، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائیں۔ دوسرے وہ جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور تیسرے وہ شخص جس کو فاقہ کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے تاکہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ پھر فرمایا ہے قبیصہ ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ مسلم۔ معزز ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کیجیے۔